ایک صاحب تو بول پڑے کہ اگر آپ اس طریقے سے قوم کے سامنے ان سوالوں کا جواب رکھیں گے تو بہت حد تک لوگوں کے ذہن صاف ہو سکتے ہیں، شکوک و شبہات دور ہو سکتے ہیں۔ یہ سب پڑھتے ہیں۔ ایک صاحب نے اس میں سوال کیا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ مدرسے میں عصری تعلیم نہیں دی جاتی ہے؟ عصری تعلیم کا معنی ہوتا ہے دنیاوی تعلیم، زمانے میں جو کچھ چل رہا اس کے مطابق تعلیم دینا۔ ہم نے کہا آپ عصری تعلیم سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ تو اب میرا منہ تکنے لگے۔ ہم نے کہا شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ الحمدللہ جب سے اسلام آیا ہے اسی وقت سے عصری تعلیم لے کر کے آیا ہے۔ آپ اگر تاریخ پڑھنا چاہتے تو اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، آپ کو پتا چل جائے گا۔ اقرا پہلا پیغام خدا کی طرف سے جو قوم کو دیا گیا ہے وہ پڑھنے کا، مگر اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کون سی تعلیم حاصل کرو۔ میرے مصطفیٰ تو ہر تعلیم لے کر کے آئے تھے، دنیا کی بھی تعلیم لے کر کے آئے تھے، دین کی بھی تعلیم لے کر کے آئے تھے۔ کون کہتا ہے کہ رسول پاک عصری تعلیم نہیں رکھتے تھے؟ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب کے سب اپنے آپ کو آدمی کہہ رہے ہیں، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، سب اپنے آپ کو آدمی کہتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو وہ بھی کہتا میں آدمی ہوں۔ ان سے ذرا پوچھ لیجئے کہ یہ آدمی کیا ہے۔ بہت سارے لوگ، اب تو ڈارون کا نظریہ ختم ہو چکا ہے، اس کے ماننے والے موجود نہیں ہیں، مگر وہ بھی ایک انسان تھا، اپنے آپ کو آدمی کہلاتا تھا۔ آدمی کا مطلب ہوتا آدم والا، جیسے دہلوی کا مطلب ہوتا ہے دہلی والا، فردوسی کا مطلب ہوتا ہے فردوس والا، رضوی کا مطلب ہوتا ہے رضا والا، قادری کا مطلب ہوتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی والا، ایسے ہی آدمی کا مطلب ہوتا ہے آدم والا۔ گویا ڈارون جو کہتا تھا کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے انسان بنا، ترقی کرتے کرتے انسان بنا، وہ بھی دبے لفظوں میں یہ کہتا تھا کہ میں بھی آدمی ہوں، تو گویا میں بھی حضرت آدم سے نسبت رکھتا ہوں۔ ہر شخص اپنے آپ کو آدمی کہتا ہے، گویا حضرت آدم کی اولاد سے ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج دنیا میں جو مختلف زبانیں پائی جاتی ہیں، جو مختلف لینگویج میں لوگ بولتے ہیں، انگلش ہو، اردو ہو، جرمنی ہو، ملیالم، اپنے ہندوستان میں نوٹ پر تو 13-14 زبان لکھی رہتی ہے، مگر ایسے آپ دیکھیے تو تجزیہ نگار یہ بتاتے ہیں ہر 50 کلومیٹر کے بعد بولنے والوں کی زبان میں فرق آ جاتا ہے۔ بنگال سے لے کر کے دلی تک کا سروے اگر کر ڈالیے تو آپ کو 50 زبانیں وہاں سے یہاں تک لوگوں کے مل جائیں گی، اور پوری دنیا میں تو نہ جانے کتنی زبانیں ہیں، لیکن آپ کے باپ ہمارے باپ، پوری کائنات کے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جانتے ہیں کتنی زبانوں کا اللہ نے علم دیا تھا، انہیں کتنی زبانیں معلوم تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اس زبان کو فلاں نے ایجاد کیا ہے، یہ زبان فلاں جگہ سے پیدا ہوئی ہے۔ جتنی زبانیں دنیا میں بولی جا رہی ہیں، ان ساری زبانوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا، 1-2 نہیں 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو دیا تھا۔ اسی لیے ان کی نسلوں میں مختلف زبانیں پائی جاتی ہیں۔ یہ سب وراثت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، جو ان کی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی آئی ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام کے پیغمبر دنیاوی اور عصری تعلیم نہیں رکھتے تھے؟ کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں جو اللہ نے مصطفیٰ کو نہ عطا کیا ہو۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے محبوب، جو نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سب علم عطا کر دیا ہے، اور اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو علم کی ترغیب جب دی تو فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فتاوی رضویہ میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انگلش اس لیے سیکھتا ہے کہ میں غیروں میں تبلیغ اسلام کروں گا، اور جو دوسرے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں میں ان کا دفاع کروں گا، ان کا ڈیفینس کروں گا، ان کا جواب دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلش اس نیت سے اگر کوئی سیکھے گا تو ثواب پائے گا۔ کس نے کہہ دیا کہ عصری تعلیم ان کے پاس نہیں ہے؟ لاجک یہ پڑھتے ہیں، منطق یہ پڑھتے ہیں، فلسفہ یہ پڑھتے ہیں، ملا حسن جیسی مشکل کتاب یہ
بیٹھ کر کے حل کرتے ہیں۔ ہدایت الحکمت اور شرح ہدایت الحکمت جیسی مارکت العارا کتابوں کا درس یہ دیتے ہیں، یہ عصری تعلیم نہیں ہے اور کیا ہے۔ جب میں نے اس کو سمجھایا تو وہ مجھے تکتا رہا، بات ذرا دور چلی جائے گی، وقت بہت کم ہے۔ ہم انسان ہیں تو اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا ہے اور انسانیت والا بھی بنایا ہے۔